بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، آج کی گفتگو کا موضوع لاس اینجلس میں لگی آگ ہے. آج میں درس دے رہا تھا تو درس کے بعد ایک ساتھی نے سوال کیا کہ کیا یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ میں نے کہا کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں سوچا جائے اور ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے جس طرح اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم غزہ کو مٹا دیں گے، ہم غزہ کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو جہنم بنا دیں گے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ایک آگ انسان جلاتا ہے، ایک آگ اللہ جلاتے ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کا بھی میں تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں کہ ان کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ پر توکل کتنا ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کے بل بوتے پر اتنی بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آپس کے اندر اب مذاکرات چل رہے ہیں، اور جس کے اندر یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین فتح پر ہیں اور اسرائیل شکست پر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تمام تر ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، تمام تر نیا جدید اسلحہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تاکہ صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے. تو لہٰذا یہ انہوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑنے والی جماعت قلیل سی جماعت ہوتی ہے اور سامنے مد مقابل جو کہ کافر ہوتا ہے وہ ایک کثیر جماعت ہوتی ہے، لیکن اللہ تھوڑی سی جماعت کو ایمان کے بلبوتے پر ان پر غالب کر دیتے ہیں. غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے پاس نہ ہی تلواریں ہیں نہ ہی اسلحہ ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹہنی مرحمت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے وہ ٹہنی تلوار بن گئی اور اس تلوار سے کفار کے سر اڑاتے رہے. لہٰذا آج بھی اس دور کے اندر انہوں نے اس یاد کو تازہ کیا ہے کہ جماعت بھی تھوڑی، اسلحہ بھی موجود نہیں ہے اور شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس پاداش میں ان پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہو. اور امریکہ کے اندر پھر آگ بجھانے کے اتنے آلے موجود ہیں، اتنے آلوں کے ہوتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے آگ لگا دی، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرا رب ڈھیل بھی دیتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، لیکن جب میرا رب پکڑنے پر آتا ہے ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ جل جلالہ عذاب دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، آنن فانن عذاب آ جاتا ہے، انسانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. پہلی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا وہ یا تو رات کے وقت سو رہے تھے بیاتن او ہم قائلون، رات گزار رہے تھے یا دن کے وقت سوئے ہوئے تھے، محو خواب تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. لیکن اب ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پر ہرگز خوش نہیں ہونا چاہیے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو عذاب کے اندر دیکھ کر خوش ہو جائے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور یہ خوش نہ ہونا، ان کے بارے میں فکر کرنا، اس کا بھی طریقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے
جنہوں نے قوم لوط پر عذاب بھیجنا تھا، انہوں نے عذاب کا تذکرہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آپس کے اندر بحث و مباحثہ کرنے لگے، تکرار کرنے لگے۔ ایک جگہ آتا ہے فرمایا ان فیہا لوطا، اس بستی کے اندر تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ فرمایا ہم جانتے ہیں لوط علیہ السلام ہیں، جو مومنین ہیں ہم انہیں بچا لیں گے، اور جو کفار ہیں ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ تو لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ کسی کے عذاب پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، ہماری زندگی کے اندر اعمال ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دور ہو چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو چکے، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم بھی دنیا کے دھندوں کے اندر لگ چکے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے پیغمبر حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اگر دعا نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا فرمائی تھی کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے، لہذا اس وجہ سے عذاب نہیں آتا، ورنہ میرے اور آپ کے کرتوت بھی ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ لہذا میرے بھائیو اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے، اس سے بندہ عبرت پکڑے کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، لہذا اس سے بچنے کے لیے تیاری کی جائے، آخرت کی فکر کی جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔